اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی وہ آیت تھی جس سے بات شروع ہوئی، اسی پر انشاءاللہ ختم کر دیں گے بات کو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 دن کس طرح سے کن حالات میں گزرے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جن لوگوں تک یہ میسج پہنچانا مقصد ہے، وہ چاہے میرے فیور کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کو پورے واقعہ کا معلوم ہے کہ یہ آیت پڑھی گئی۔ اچھا، قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ یہ جو اس کی زد میں آتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ آیت پڑھی تو جن لوگوں کو برا لگا وہ خود اس بات کو محسوس کریں کہ کیا وہ اس کی زد میں آ گئے تھے۔ میں نے تو کبھی اللہ کے کسی گھر کو بند نہیں کرایا، اس لیے میں نے تو بے دھڑک پڑھ دی۔ آپ نے بند نہ کرایا ہو تو آپ بھی بے فکر رہیں، اور اگر آپ بند کرانے کی کوشش میں شامل ہوں تو میرے نزدیک اللہ سے پھر معافی طلب کریں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ اور ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں کہ جو گناہ ہم صبح سے شام تک کرتے چلے آتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف۔ میرا مقصد چونکہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے ہی کوششیں کر رہا ہوں۔ اب جو بھی اللہ مجھے اجر دے، جو تکلیفیں مخالفت کرنے والوں کی طرف سے مجھے آ رہی ہیں ان پر میں صبر کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صبر کے بدلے اللہ مجھے کوئی نہ کوئی اجر دے دے گا۔ میں تو اس مقام پر اللہ نے مجھے لا کر کھڑا کر دیا کہ اب مجھے کسی طریقے سے کوئی نقصان نہیں رہ گیا۔ اگر یہ کام چلتا رہے اور میں اللہ کے بندوں میں جوڑ پیدا کرتا رہوں اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہوں تو ٹھیک ہے، مجھے اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اگر لوگ اس کام کو بند کرا دیں تو مجھے تب بھی اجر ملتا رہے گا، اس لیے کہ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جو لوگ مستقل رکاوٹ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے یہاں ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پرسوں کی بات زیادہ تر آپ لوگوں کو معلوم ہے، مختصر میں آپ کو بتاؤں گا، میں پوری طریقے سے عام نہیں کرنا چاہتا۔ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب میری ایک ویڈیو پر آگے کمنٹ کرنے لگے۔ میں نے 1-2 بات کے ان کے جواب دیے، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن پھر کچھ اور لوگ ان سے سوال کرنے کے لیے انہوں نے کچھ شروع کیے فیس بک پر ہی۔ پھر میں خاموش ہو گیا، ان میں آپس میں بات چلتی رہی۔ میں یہ دیکھتا رہا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ جو جوابات دے رہے ہیں لوگوں کے سوالات کے، تو وہ سوالوں کے جواب کتنے ہیں یا بات کو گھمایا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس وہ موجود ہیں اسکرین شاٹس، میرے پاس تو ہیں، مفتی صاحب نے تو مٹا دیے، لیکن جن لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ کسی ایک بھی سوال کا جواب انہوں نے اگر دیا ہو، جو سوال انہوں نے کیے تو مجھے یہ لگا کہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ لائن پر تھے اور لٹریچر انہوں نے پڑھا رکھا ہے، ان کو جانکاری ہے کچھ نہ کچھ۔ لیکن دقت یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو میرے سامنے ہیں، جو میری مخالفت میں ہیں، انہوں نے اتنا کمزور گول کیپر اتار دیا ان کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ اچھا، صرف ان کی بات نہیں، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، صرف انہوں نے نہیں اتار دیا کمزور گول کیپر، بلکہ وہ خود بھی بیک سے اترے ہوئے تھے۔ اس کا بھی ثبوت میں آپ کو دے دوں گا کہ پوری طریقے سے کچھ لوگ ایک گروپ بنا کر کے اس میں لگے ہوئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں تھے۔ ایک میں نے میسج کیا ان کو، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ ایک مسلمانوں کے کسی فرقے کے متعلق کہ بتائیے اس میں آپ رائے دیں۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے کیا کہا،
میں نے یہ کہا کہ حضرت مجھے اس جنگ میں نہ کھینچیں, یہ عالموں کا مسئلہ ہے, ان سے بات کریں. تو یہ انہوں نے اسکرین شاٹ اس کا لیا اور فوراً اپنے سے بڑے جو ان کے نیتا تھے ان کو بھیج دیا. وہ سب سے بڑے نیتا تو الگ تھے, وہ تو ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کون صاحب تھے, میں نام نہیں لوں گا لیکن سمجھ جائیں گے آپ لوگ کون صاحب تھے. تو انہوں نے ایک میسج جو بھیجا تو وہ یہ سمجھے کہ ماسٹر علیم تو ہار چکے ہیں. یعنی جب آپ کو اتنا سینس نہیں کہ آپ کسی سینٹینس کا مطلب سمجھ لیں کہ سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو آپ کسی کی بات کا کیا جواب دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جس دن کی یہ بات ہے اس سے اگلے دن یا اسی دن ان میں سے وہ جو پورا گروپ ہے جو میری مخالفت کر رہا ہے, ان میں سے ایک صاحب نے ایک اپنا آڈیو میسج چھوڑا ایک گروپ میں. آپ پہلے اس آڈیو میسج کو سنیے, اس کے بعد کی بات میں آگے کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. عرض یہ ہے کہ ماسٹر علیم صاحب اب اپنی جان چھڑانا بھاری پڑ رہا ہے. ان کے جو ویڈیو ڈالی تھی, ان کی جو آئیڈیوز پہ آپ کمنٹس پڑھے, ہمارے ایک ساتھی نے الحمدللہ مفتی تاج الدین صاحب نے ان کی جان کھینچنے میں قطر نہیں چھوڑ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل بن گیا, روح نکالنے کو تیار ہے. ماسٹر علیم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اس میدان میں مت کھینچو. تو اس کا بھی جواب الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا مفتی تاج الدین صاحب نے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ذرا ان کی آئی ڈی پہ جا کے پڑھیں. اور یہ ذخیرہ الحمدللہ مفتی عبد القادر کا کام آیا ہے. آج ان کے مضمون شائع کیے گئے ہیں, ان کی آئی ڈی پہ ڈالے گئے. آج ماسٹر علیم ننگے ہو گئے, دیکھ لو, سنو اور پڑھو اسے. آج وہ جان چھڑا رہا ہے کہ مجھے مت کھینچو اس میدان میں. سن لیا آپ حضرات نے, پیچھے سے چند لوگوں کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے. یعنی کتنے خوش ہیں اس ناکامی پر کہ آپ یہ سمجھیے جب ان کا علمی لیول یہ ہے. آپ ان کو جو میسج ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, آپ نے تو دیکھے بھی ہیں کچھ لوگوں نے, اور جنہوں نے نہیں دیکھے وہ اور دیکھ سکتے ہیں. وہ بڑی صاحب اس میں کہہ رہے ہیں خوشی میں کہ آج علیم صاحب کی روح کھینچ رہے ہیں. اسرائیل بنا کر بھیجا تھا, حالانکہ جس کو اسرائیل بنا کر بھیجا تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیے صبح میں. لیکن آپ ان کا علمی لیول یہ دیکھیے کہ انہیں یہ بھی سینس نہیں ہے کہ جو کوشچن کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں ہمارا آدمی جو جواب دے رہا ہے وہ جواب کا ریلیشن اس کوشچن سے ہے کہ نہیں ہے. جن لوگوں کو اتنا, اور دونوں کے نام لے دیے انہوں نے, اپنے ٹیم کے سرغنہ کا نام بھی لے دیا کہ ان کے مضمون بڑے کام آئے ہیں. اچھا, ان کے مضمونوں کو بھی دیکھ لیجیے, ان کے مضمون کے چکر میں ہاتھ پیر اور جوڑنے پڑ گئے سب سے کمزور گول کیپر کو. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ایک تو ڈالا سب سے کمزور آدمی کو, سب سے طاقتور آدمی نے. آپ سمجھ لیجیے کہ اس گروپ کا جو سب سے بڑا طاقتور آدمی ہے اس نے سب سے کمزور آدمی کو اتار دیا, اور یہ سمجھ کر کے اتار دیا کہ میں تو پیچھے ہوں ہی. معلوم یہ ہوا کہ جو مضمون ڈالے تھے, جو فتوے ڈالے گئے تھے, اگلے دن وہ فتوے ہٹ گئے. کیوں ہٹ گئے؟ اس لیے ہٹ گئے کہ جن کے خلاف وہ فتوے ڈالے گئے تھے وہ لام بند ہو گئے. اور آپ یقین جانیے اگر میں ان کی خوشامد نہ کروں اور حامد بھائی کو بیچ میں نہ ڈالوں تو یہ اتنی بڑی آفت ان کے ساتھ آ رہی تھی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتے کہ اس طرح لوگوں کو اپنے مذہبوں سے دھکا دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے. کہ ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اسباب کے طور پر احسان مانے میرا کہ جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ صاحب جو ہنس ہنس کے بیان کر رہے ہیں, میرے خیال سے اب جب اس بیان کو سنیں گے میری ویڈیو میں تو شرم آئے گی کہ ہم کس بات پر ہنس رہے تھے. یعنی لوگوں کو اپنے مذہب سے نکال رہے ہیں, باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں اور اس پر ہنس رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا. اور ناکامی سامنے جب آئی, جن الفاظ میں ان کے سب سے کمزور گول کیپر نے معافی مانگی ہے نا ان لوگوں سے جن کے خلاف وہ بیان بازی کی گئی تھی, میں وہ الفاظ آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور جن الفاظ میں لکھ کر کے معافی مانگی ہے, جس کو انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا, اس کے سب اسکرین شاٹ میرے پاس ہیں. وہ الفاظ میں آپ کو اسکرین شاٹس لگا دوں گا, آپ دیکھ لیجیے گا کن الفاظ میں معافی مانگی ہے. ان سے بھی مانگی اور میرے سے ہی مانگی. جب میں نے ان سے پھر میسج کر کے یہ بات کہی کہ اب معاف کر دیں ان لوگوں سے جس گروہ کے خلاف انہوں نے, جس گروپ کے خلاف میں اپنی بیان بازی کی تھی, میں نے ان کو میسج کیا اب معاف کر دیں. انہوں نے اپنے جن نیتا جی کا وہ لگایا تھا فرمان, اب اس کو ہٹا دیا ہے اور اب ان سے اعلان آپ نے اپنا موقع بدل دیا فوراً.
اور آپ کہنے پر آگے صاحب غلطی ہو گئی تو کہیں کہ غلطی ہو گئی, آپ سے بھی غلطی ہو گئی. یہ کام ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کو اپنے مذہب سے باہر نکالیں. اب میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ سب ہر آدمی نہ سمجھے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, لیکن جو جو اس کے دائرے میں آتا چلا جائے وہ اپنے آپ سمجھ لے میں کس کے لیے کر رہا ہوں. میں اتنی بات بھی نہیں کرتا. اگر یہ جو وائس میسج ڈالا گیا ہے گروپ پر اور جو شہر میں لوگوں کو باقاعدہ بانٹا گیا, ان لوگوں نے شہر میں دیے, دیکھیے, یعنی اپنی کامیابی دکھا رہے ہیں, تخریب کاری کر رہے ہیں, مذہب کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو مذہب سے نکال رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, اور پھر یہ اس کو نام سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. آپ ان کی ڈٹائی دیکھیے کیا کر رہے ہیں کہ فیس بک پر ایک بھی کمنٹ ان کے فیور میں نہیں ہے. یعنی شہر میں جتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ایک بھی ان کے فیور میں کمنٹ نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس فرقہ واریت سے پریشان ہو چکے ہیں. نوجوان نسل نہیں چاہتی کہ ہم لڑیں ایک دوسرے سے. کیا مطلب ہے لڑنے کا؟ ہمیں مذہب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں لڑنا سکھایا ہے جو ہم لڑیں بلا وجہ میں؟ لوگ اب اس سے یہ جو سودا بیچتے پھر رہے ہیں نا اس طرح کے لوگ, یہ بہت دن نہیں بکنے والا. اب تو اللہ کا شکر یہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, ایک سے ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پر. آپ کا میرا کوئی گٹھ جوڑ کبھی نہیں ہو سکتا. میرا مشن الگ, آپ کا مشن الگ. آپ کا مشن ہے لوگوں کو توڑنا, میرا مشن ہے لوگوں کو جوڑنا. آپ امت میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ بکھر جائیں, میں یہ چاہتا ہوں اختلافات دور ہو جائیں, امت کے لوگ ایک جگہ آ جائیں, ملک کے لیے مل کر کام کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ لوگ قرآن سمجھیں گے. جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور جو لوگ, اب میں کیا کروں اگر کوئی آیت قرآن میں آ گئی, میں تو اس کو بار بار پڑھوں گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور بار بار کہوں گا اس کو, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اور اس کو بار بار کہوں گا لهم فی الدنیا خزي. میں بار بار پڑھوں گا اس آیت کو, لهم فی الدنیا خزي. بناؤ اسے کتنی جڑ بنا رہے ہو. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جانے, میں کسی کا نام نہیں لیتا. اب آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو ان کے گول کیپر نے معافی مانگی ہے وہ بھی اب آپ دیکھ لیں, اسکرین شاٹس اس کے اب آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد میں تھوڑا گفتگو کرنا چاہوں گا اس بات پر کہ جو الزامات مجھ پر لگائے گئے. سب سے پہلا الزام میرے اوپر یہ لگایا گیا کہ یہ جماعت اسلامی کا آدمی ہے. اس الزام کو ثابت نہیں کر سکے, اس لیے کہ اتفاق یہ ہے کہ نہ میں کبھی جماعت اسلامی کے پروگرام میں گیا. تعلق ہونا الگ بات ہے, میں شہر میں سب لوگوں سے تعلق ہے, لیکن میں ان کے پروگرام میں نہیں جاتا اور نہ وہ مجھے اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ثابت نہیں کر سکے. پھر یہ کہ میں چونکہ مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھتا ہوں, انہوں نے بہت حساب لگا کر دیکھ لیا, یہ مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ نہیں سکے, وہاں یہ فیل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو حدیثوں کو نہیں مانتا. اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ میری ویڈیوز موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے جتنی ویڈیوز میری یوٹیوب پر آ چکی ہیں. میں نے وراثت کے تعلق سے بات کی ہے تو ریفرنس میں نے جو لگائی ہیں وہ احادیث کی لگائی ہیں, بخاری مسلم کی احادیث لگائی ہیں. یعنی آپ کی یہ بات بھی کٹ گئی. اور اگر کچھ اور آپ کو ابھی میرے خلاف پرچار کرنا ہے تو وہ تب بالکل ختم ہو جائے گا کہ جب میں بخاری اور مسلم کا باقاعدہ ایک حدیث سے لے کر اور اخیر حدیث تک جب آپ لوگوں کے سامنے درس شروع کروں گا بخاری کا اور مسلم کا. اور وہ میرے ہی جیسا ایک آدمی کر سکتا ہے کہ جو فرقے وارانہ ذہنیت سے اللہ نے جس کو پاک کر دیا ہو, کہ پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس حدیث سے کس کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. آپ اس وقت دیکھنا ان کا تل ملانا, قرآن پہ تو کم تل ملائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں اور جو دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کتابوں میں کہ یہ ہوا رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی, یہ ہوا رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی, یہ ہوا رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی, تب دیکھنا آپ ان کا تل ملاہٹ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا, میں پھر یہ ثابت کروں گا حدیث کو مانتا کون نہیں. یہ نہیں مانتے یا میں نہیں مانتا, میں تو ہر حدیث کو مانتا ہوں. جو حدیث ہے صحیح, میں ہر اس حدیث کو مانتا ہوں. تیسرا الزام انہوں نے میرے اوپر لگایا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتا. میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
की ही पैरवी करता हूं। बाकी ये कि मैं सबको हक पर जानता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को ये समझूं कि ये हक पर नहीं है, सब हक पर हैं, लेकिन मैं मानता उस तरीके पर हूं कि जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा सैयद अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का, जो तरीका उनका था, जो नजरिया उनका था, उस नजरिए की मैं पैरवी करता हूं। यह मैं आपको पढ़कर बता दूंगा कि क्या लिखा है, किस तरह से बात लिखी है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। बात शुरू करने से पहले एक बात मैं ये और बता दूं कि मेरे से ये मालूम किया गया, उलमाए हक की फहरिस्तें आपने ये बात छेड़ दी है, तो बताएं कौन उलमाए हक हैं और कौन उलमाए सू हैं। तो मेरे से ये भी मालूम किया गया था, उस वो जो उनके मैसेजेस हैं उसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है। तो फहरिस्त की बात तो ये है कि आप इनमें से किसी के हाथ में फहरिस्त देकर देखना उलमाए हक की, कि तुम उलमाए हक की फहरिस्त बनाओ, तो पता है कैसी फहरिस्त होगी? सिर्फ और सिर्फ अपने फिरके के आलिम, अपने फिरके के भी वो कि जो इनके ग्रुप के होंगे। अगर इनके ग्रुप का नहीं होगा तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे उसे कि तू नहीं है उलमाए हक में। ये मानेंगे उसको कि जो अपने ही फिरके का हो और अपने फिरके में भी अपने ही गिरोह का। आप क्या समझते हैं इनमें गिरोहबंदी नहीं है? बड़ी जबरदस्त, एक दूसरे के बड़े मुखालिफ हैं। इनकी मुखालफत की कंडीशन तो यह है कि जब पहली मरतबा मेरी मस्जिद में भिड़ंत हुई है इनके नेता से, जो लीडर हैं इनके, जब भिड़ंत हुई है तो वो क्या करने आए थे मस्जिद में? मौलाना साद साहब की मुखालफत करने के लिए आए थे। उन्होंने आकर बात ये की थी, बुलंदशहर में इज्तिमा हुआ था और उसमें मौलाना साद साहब ने कोई बात कह दी थी, उसकी मुखालफत करने के लिए आए थे। इनमें तो आपस में इतनी ग्रुप बंदी है कि ये एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। तो उलमाए हक में ये ऐसे लोग ले आएंगे जो किसी दूसरे फिरके का हूं। अब मुझसे मालूम करिए कौन है उलमाए हक। तो आप उलमाए हक की फहरिस्त मुरतब नहीं कर सकते। आपको क्या मालूम, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। एक उसूल है, वो उसूल समझ लीजिए क्या है। उस उसूल के तहत आप अंदाज कर सकते हैं इंसान की एक्टिविटी से कि ये उलमाए हक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक तो आप ये समझ लीजिए कि उलमाए हक के लिए अगर ये समझते हो कि वो किसी मदरसे से ही फारिग होना चाहिए, या हर वो आदमी कि जिसके पास एक रसीद होगी उसके तालीम पर खर्च किए हुए पैसे की और वो सनद के रूप में निकाल करके लाएगा, अगर आप ये समझें कि वो उलमाए हक में जरूर ही शामिल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। उसूल ये है कि एक ऐसा शख्स कि जिसका कुरान करीम से ताल्लुक मजबूत हो, अपनी जिंदगी में कुरान के अहकाम के हिसाब से फैसले करता हो, लोगों का ताल्लुक कुरान से मजबूत करने की जिद्दोजहद में लगा हुआ हो, कुरान ही जिसका मिशन हो, जो हक बात करता हो और हक के लिए ही कबर बस्ता हो, लोगों को जोड़ने की बात करता हो, लोगों में तफरीक डालने की बात ना करता हो, लोगों को करीब लाने की बात करता हो, लोगों को दूर ले जाने की बात ना करता हो, वो शख्स उलमाए हक में शुमार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी हुलिये में हो या वो किसी मदरसे या यूनिवर्सिटी से फारिग हो या ना हो। ये तो एक सादा सा उसूल है। एक बात मैं जरा ये भी करना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि अंबिया के वारिस के उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन जरा वारिस का मतलब समझ लें क्या है, और अंबिया किराम जो विरासत छोड़ते हैं उसके मुतालिक देख लें क्या है। फर्ज कीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि एक शख्स फौत हो जाए और उसका कुछ माल हो, वो माल उसकी औलाद को मिले, उस माल को लेकर के अगर अपनी वो औलाद ये कहे कि मुझे अपने मुरीस से ये कुछ माल मिला है, वो तो विरासत हुई ना। अच्छा, अगर जो माल वो उठाए फिर रहा है वो उसे अपने मुरीस से ना मिला हो, तो ये मुरीस पर इल्जाम है कि नहीं है? अब बताऊंगा मैं आपको कि किसको कहते हैं अंबिया का वारिस। अंबिया किराम अपने वफात पर कोई माल दौलत नहीं छोड़ते, जमीन जायदाद नहीं होती, इल्म होता है, अल्लाह की किताब होती है, अल्लाह के एहकाम होते हैं। अब यही विरासत है नबियों की कि जो लोगों में बढ़ जाती है, जो लोग उसको इख्तियार कर लेते हैं। अब मुझे बताएं ईमानदारी से कि अगर एक शख्स तखरीब कारी करता हो,
लोगों को मजहब से निकालने का काम करता हो, लोगों में नफरतें फैलाने का काम करता हो, लोगों को तोड़ने का काम करता हो, अल्लाह के कलाम को समझने से रोकने का काम करता हो, और फिर वो ये कहे कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम है, इसलिए कि ये तालीम नहीं दे गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे गए हैं, आप उस तालीम को आप करें, जिसके पास वो मिशन होगा जो रसूलुल्लाह का मिशन था। क्या मिशन था? लोगों को जोड़ने का, मोहब्बत का, जो पैगाम था लोगों को मिलाने का, उस पैगाम को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के अहकाम को, जो अल्लाह का कलाम समझने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए और लोग डरने ना लगे कुरान को समझने से, बल्कि डर पैदा हो कुरान को समझ करके कि अगर मैंने कुरान समझ लिया है, अगर मैंने ये किया तो मुझको ये सजा होगी, बजाय इसके अगर इस बात से आप डराने लगे कि नहीं तुम कुरान नहीं पढ़ना, तुम्हारे समझने की चीज नहीं, तुम तो गुमराह हो जाओगे, तुम नहीं समझ सकते, तो क्या काम कर रहे हो आप? यानी आप लोगों को उम्मत का ताल्लुक कुरान से जोड़ रहे हो, और फिर आप कह रहे हैं कि हम अंबिया के वारिस, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको यह तालीम दी कि आप लोगों को अपने मजहब से निकाल दो। अगर अहादीस की किताबें पढ़ी हो तो पढ़ के देखना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु का वाकया, मैं जिसको अभी फिलहाल नहीं बयान करना चाहता, इशारे दे रहा हूं, पढ़ के देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां जाहिरी कलमा पढ़ने वाले का कितना जबरदस्त इज्जत थी रसूलुल्लाह की निगाह में, उस शख्स की जो जाहिरी कलमा भी पढ़ ले। आप लोगों के बातिन का फैसला करेंगे, आप लोगों को उनके बातिन का फैसला करके और कब निकाल देंगे आप उनको अपने मजहब से। आप हैं कि लोगों की सलाहियतों का फैसला करेंगे, तुम नहीं समझ सकोगे, हम समझेंगे, और आप ऐसे समझेंगे कि लोगों को अपने से दूर भगाएंगे। और आप इनका लेवल ये देखिए कि अपने एक आदमी को इजराइल का लक़ब दे रहे हैं, तो इजराइल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के ताबे फरमान हैं, तो वो जो इजराइल बनाकर भेजा था वो किसका ताबे फरमान है, तो उसको क्या कहोगे? उसको माज़अल्लाह अल्लाह का खिताब दे दो। जब आप अपने एक आदमी को इजराइल, और मेरी रूह कब्ज करने के लिए भेज रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, मेरी रूह कब्ज कर रहे हैं कि जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। ये बातें बिल्कुल मैं ऑन कैमरा नहीं करता। अगर इन्होंने ये मेरे खिलाफ ये ऑडियो मैसेज नहीं डाला होता और इसको शहर में अगर इन्होंने आम नहीं किया होता, मैंने बात खत्म कर दी थी, जो होना था वो हो गया। लेकिन आप उसके बावजूद ये कर रहे हैं, मतलब इस कदर ढिठाई ये देखिए कि बात का जवाब नहीं दे पा रहे और आप मर रहे हैं और मेरे सर। तो शहर में ये मैसेज डालने के लिए कि हम तो जीत गए, अगर ये क्या हार जीत की लड़ाई है? मैं तो अगर इस मुकदमे में हार भी गया तो जीत में हूं, जीत में हूं ही, मैं तो अगर हार भी गया तो जीत में हूं। आप सोचो कि जिसको आप जीत समझ रहे हो, अगर आप जीत गए और आपने अल्लाह के कलाम को पढ़ने से रोक दिया, तो आप ये समझिए कि आप कहां खड़े हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं हक पर हूं, अल्लाह इंशाल्लाह मेरी मदद करता रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मैं मानता हूं और उन्हीं की मैं तकलीद करता हूं, लेकिन जो मेरा नजरिया है उसके मुतालिक, पहली बात तो यह कि मेरा नजरिया तो एक तो वही है कि जब अहले किताब के लिए ये दावत थी, कुल या अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, अहले किताब आओ उन बातों की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसां है। मैं तो ये कहता हूं, जिन लोगों से बात करता हूं, कि आओ जो इख्तलाफी बातों को छोड़ दो, इख्तलाफ अपने घर रखो, इख्तलाफ की बात अपनी खास महफिलों में करो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, आओ उस सब की तरफ जो आपके और हमारे दरमियान यकसां है। तो मेरा मिशन यकसां पर बुलाने का है, आपका मिशन इख्तलाफ को सामने करके दूर कर देने का है। आपका मेरा कहां मेल हो जाने वाला है? हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरा तो मिशन वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि कह दीजिए अहले किताब से भी। लेकिन ये अकीदा, अब मैं आपको देखिए पढ़ के सुनाता हूं, एक अहम वाकया लिखा है, ये लिखा है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। एक अहम वाकया भी आपके गोश गुजार करूं जो अहम भी है और इबरत खेज भी। कादियान में हर साल हमारा जलसा हुआ करता था और सैयदी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें शिरकत फरमाते थे। एक साल इसी जलसे में तशरीफ लाए, मैं भी आपके साथ था। एक सुबह नमाज फजर के वक्त अंधेरे में हाजिर हुआ तो देखा कि हजरत सर पकड़े हुए बहुत मखमूम बैठे हैं। मैंने पूछा, हजरत कैसा मिजाज है?
کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں، مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انور شاہ صاحب، یہ دارالعلوم دیوبند کے متمی بھی رہے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کاوشوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں۔ انہوں نے کہا ہماری ساری کوشش دیکھو تو کہاں ہے؟ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی عمر کے ہر حصے میں سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کامل العلم ہوں اور اب مجھے کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حاصل کر چکا ہوں، سمجھ لیجئے کہ اس کی ترقی رک گئی۔ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا اور جب تک حالات سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے گا، انشاءاللہ وہ صحیح راستے پر رہے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ بس اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو کامل ہو گیا، میں تو جس کو چاہوں جو کہہ دوں، سمجھ لیجیے یہاں سے تکبر کا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر انسان اس تکبر میں مبتلا ہوگا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھے، کسی کو حق پر سمجھے گا نہیں اپنے علاوہ، بس وہ یہی سمجھے گا کہ جو کچھ ہوں بس میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا نظریہ دیکھ لیجیے ذرا کیا ہے۔ میں تقلید کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، مگر اس طریقے پر کہ جس طریقے پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا۔ لیکن یہ عقیدہ کون بنائے گا؟ یہ عقیدہ بنائے گا وہ جو کتابیں پڑھے گا، اور جو کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے اور ڈال دے گا اور اس کے یہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، پڑھی ہوئی نہیں ہوں گی، تو پھر وہ تو کمثل الحمار یحمل اسفارا کا مصداق بن کر رہے گا۔ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری کاوشوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کر دی۔ یہ ہیں اصل لوگ۔ میں کہہ رہا تھا نا بتاؤں گا آپ کو کہ کون ہیں علماء حق، یہ ہیں امام بخاری ہیں، امام مسلم، یہ ہیں جو محدثین ہیں، وہ ہیں جو فقہاء ہیں، وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ہیں علماء حق جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، وہ جو محبت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، وہ جو لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ یوں کہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، یہ تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے اور پھر بھی وارث بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ مجھے ملا نا اپنے مورث سے۔ نفرت پھیلا کر کے آپ یہ کہہ دیں گے مجھے یہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ سے محبتیں ملی ہیں، رسول اللہ سے لوگوں کو عزت ملی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں؟ یعنی کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کی پوری دنیا میں جتنی آبادی ہے، ایک بہت بڑے اسکالر کا یہ سروے ہے کہ 50% سے زائد آبادی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی ہے، ان کو مانتی ہے۔ بڑے بھاری فقیہ گزرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے قانون کا بڑا فہم دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوا لے گا۔ آپ تو لوگوں کی بھلائی میں، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے میں، محبت میں اپنا وقت خرچ کرو، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں آگے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مسالک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو، درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے، یہ ہے معتدل رویہ، یعنی دوسرے مسلک کو بھی کس طرح عزت دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیے، ثابت کر دیں، اور دوسرے کے مسلک کو خطا کہ جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے۔ کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں کا اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔
پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک ثواب تھا اور کون سا خطا. اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق اور کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح یا یہ کہ یہ صحیح ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو، اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہی صحیح ہو. دنیا میں تو یہ ہے ہی، قبر میں بھی فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، آمین بالجہر حق تھا یا نہیں. برزخ میں بھی اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ نہ شافعی کو رسوا کرے گا، نہ ابو حنیفہ کو، نہ امام مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلایا، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا، یا اس کے برعکس. یہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صحیح بالکل فرمایا. تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اس کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی یہ دیکھے کیا ہے، اس پر آنا تھا بجائے تخریب کاری کے. فرمایا جو صحیح اسلام کی جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے. انبیاء کرام لوگوں کو توڑنے کی دعوت لے کر نہیں آئے تھے، انبیاء کرام لوگوں کو جوڑنے کی دعوت لے کر کے آئے تھے. انبیاء کا وارث وہ ہوگا جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گا. لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا. عام کرنے کا حکم دیا گیا تھا نبیوں کی دعوت کو، رسول اللہ کی دعوت کو، یعنی قرآن کو عام کرنے کا حکم دیا گیا تھا. عام ہم نے کیا کیا؟ اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں. وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروعی بحثوں میں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم.